اور اس وقت میں ہاسپٹل میں تھی۔ میرے سر میں شدید درد تھا۔ میں نے سوچا ہاسپٹل سے ہو کے آؤں، لیکن میں نے وہاں دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ جو کہ ہاسپٹل میں ویسے ہی گھوم پھر رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں بلکہ ایسے ہی آیا ہے۔ پھر ایک دن میں ریسٹورینٹ گئی۔ اس ریسٹورینٹ میں اکثر جاتی تھی چائے پینے۔ وہاں میرے کچھ دوست بھی تھے جو کہ بہت شرارتی تھے۔ یہ بچہ مجھے وہاں بھی نظر آیا۔ پھر میں نے اپنے ایک فرینڈ سے کہا پتہ نہیں کس کا بچہ ہے۔ ہاسپٹل میں بھی یہ مجھے اکیلے ہی نظر آیا تھا، حالانکہ بہت چھوٹا ہے اور ماں باپ کے بغیر گھومتا پھرتا ہے۔ ان کے ماں باپ بہت بے پرواہ ہے۔ میری فرینڈ نے کوئی دھیان نہیں دیا، اس نے اپنی باتیں شروع کی۔ پھر ایک دن میں ایک شاپ گئی، وہاں سے کچھ سودا خریدنا تھا۔ میں نے دیکھا وہ بچہ وہاں تھا، اور پھر یہ ایک روٹین بن گیا کہ میں جب بھی اس شاپ میں جاتی تھی یہ بچہ مجھے وہاں نظر آتا تھا۔ اسی طرح میں نے اس کی تھوڑی سی ہیلپ کی، تھوڑے پیسے دیے، لیکن ان سے کچھ پوچھا بھی نہیں کہ تم آخر کون ہو جو اکیلے گھومتے ہو، حالانکہ اس کی عمر 4 سال سے بھی شاید کم تھی۔ پھر ایک دن میں سو رہی تھی اور اسی کے خیالوں میں تھی کہ مجھے خواب میں وہ آیا اور مجھ سے کہہ رہا تھا تم نے پوچھا ہی نہیں کہ میں یہاں کیوں گھومتا پھرتا ہوں۔ میں جب اٹھی تو تھوڑی سی ہنسی کہ یہ کیسا خواب تھا۔ پھر میں اس نیٹ کیفے میں آئی، وہاں میں تھوڑا نیٹ پہ کام کرتی تھی اور چائے بھی پیتی تھی۔ جب میں نے چائے پینا شروع کی وہ بچہ پھر میرے سامنے آیا۔ مجھے اپنا خواب یاد آ گیا، لیکن میں نے اگنور کیا۔ وہ مجھے بہت دیکھ رہا تھا، شاید وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ پھر اسی طرح میں پھر سو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا وہ بچہ پھر ہے، وہ پانی میں کشتی چلا رہا ہے اور مجھے آوازیں دے رہا ہے کہ آؤ تو سنو، تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں آخر کیوں گھومتا پھرتا ہوں اور اتنا اکیلا کیوں ہوں۔ تھوڑی سی ہیلپ کی اور خاموش ہو گئی۔ پھر جب میں اٹھی تو میں سخت ڈپریشن کا شکار تھی۔ مجھے کافی ٹینشن ہو رہی تھی، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ مجھے ڈر پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا، لیکن مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں پھر گھر سے نکلی۔ میں نے سوچا ویسے ہی گھوموں پھروں گی تو میری طبیعت تھوڑی سیٹ ہو جائے گی، لیکن ریسٹورینٹ جانے سے میں کترانے لگی۔ پھر آ کے جب میں سو گئی، میں کافی تھکی تھی، مجھ پہ نیند کا غلبہ تھا۔ جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوئی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے اور مجھے جگانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہی بچہ کھڑا ہے۔ میں اٹھی اور پھر باہر نکلی کیونکہ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ مجھے گھر پہ مزہ نہیں آ رہا تھا۔ میں پھر اسی ریسٹورینٹ میں آ گئی۔ اب جب میں چائے پی رہی تھی میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے ریسٹورینٹ ایک بچہ تھا؟ جب میں نے ان سے بچے کے سلسلے میں بات کی تو اس نے انکار کیا کہ یہاں کوئی بچہ نہیں ہوتا۔ میں نے اسے یقین دلائی۔ پھر جب وہ نہیں مانا میں اپنی دوست کی طرف چلی اور ان سے میں نے کہا کہ اس دن جب میں آپ سے اس بچے کے بارے میں بات کر رہی تھی تو اس نے کہا ہاں کون سا بچہ؟ میں نے کہا وہ جو سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا سامنے تو کوئی بچہ ہی نہیں تھا، تم بس بچے کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ میں حیران تھی۔ پھر میں شاپ کیپر کی دکان میں گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری دکان میں ایک بچہ اکثر ہوتا ہے، شاید تمہارا بیٹا ہے یا کوئی رشتہ دار، کیونکہ زیادہ تر میں نے اسے یہاں دیکھا ہے۔ اس نے کہا بی بی تمہاری غلط فہمی ہے، یہاں کوئی بچہ نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی تو میں ضرور پوچھ لیتا۔ یعنی جہاں جہاں میں نے اس بچے کو دیکھا تھا، میں جب ان لوگوں سے پوچھنے لگی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہاں کوئی بچہ نہیں ہوتا۔ میں بہت خفا تھی۔ پھر جب میں سوئی میں نے خواب میں دیکھا وہ مجھ سے کہہ رہا ہے مجھے ڈھونڈنا ہے تو اسی جگہ پہ آ جاؤ۔ اس نے ایک جگہ بتایا۔ پھر میں بہت ڈر گئی۔ میں وہاں گئی اور بہت دیر تک میں وہاں کھڑی تھی تو کوئی نہیں تھا۔ اچانک میری نظر ایک جگہ پر پڑی جہاں وہ بچہ بیٹھا تھا، تو بس مجھ میں سب کچھ ختم ہو گیا، پورا دم میرا ختم ہو گیا، اور میں وہاں سے بھاگ کے آ گئی۔ اور میں آج تک سوچتی ہوں وہ بچہ کون تھا، وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا۔
میں اتنی ڈر گئی کیونکہ پہلے تو میں اسے ایک مذاق سمجھ رہی تھی، لیکن جب میں نے واقعی دیکھا کہ خواب میں بچے نے مجھ سے کہا تھا یا آ جاؤ، چلو آج دیکھتی ہوں اگر وہ وہاں موجود ہے تو اس میں کچھ گڑبڑ ہے۔ جب میں گئی تو وہ واقعی وہاں موجود تھا، اسی وجہ سے میں وہاں سے واپس آ گئی اور میں آج تک اس واقعے کو یاد کرتی ہوں۔ دوستو، اگر میرا چینل پسند ہو تو میں اکثر اس پہ وہ واقعات شیئر کرتی ہوں جو لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ پلیز میرے چینل